اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شجرۃ طیبہ یہ محض اتفاقی لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اتفاقی لفظ نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شجر طیبہ ہو، یہ نہیں کہ آپ برگد کا درخت لگا دیں، نیم کا درخت لگا دیں، کانٹے بو دیں اور آپ ان سے اچھے پھل پھول کی امید کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شجر طیبہ ہو۔ پھر اس شجر طیبہ کی جو صفت خدا نے بیان کی وہ بالکل اس کے دین کی صفت ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جڑ تمہیں نظر آئے گی زمین پر اور شاخیں تمہیں نظر آئیں گی آسمان پر۔ اب آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے کہ کس پستی کی حالت میں، کس بے سر و سامانی کی حالت میں، کس کمزوری کی حالت میں اس کی ابتدا ہوئی اور پھر اس کی شاخیں کہاں تک پہنچیں۔ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ ہر زمانے میں وہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا رہے گا۔ یہ محض شجرۃ طیبہ نہیں، شجرۃ طیبہ خالدہ ہے۔ یہ زمانے کے تغیرات کا تابع نہیں ہے۔ بہت سے درخت ہیں جو اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، جانور ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور خود ان کا لگانے والا کبھی ان کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ اس کی مکانی وسعت تو یہ ہے کہ وہ زمین سے اٹھتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے، یہ تو اس کی مکانی وسعت ہے۔ اور زمانی وسعت یہ ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، وہ اپنے پھل ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ شجرۃ طیبہ جو آخری رسول نے لگایا تھا، آج آپ اپنی آنکھوں سے اس آیت کا تحقق دیکھ رہے ہیں کہ وہ شجر طیبہ جو آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اور جس کی جڑ زمین میں تھی، کہاں تھی؟ جزیرۃ العرب میں تھی، جو سیاسی حیثیت سے، فکری حیثیت سے، علمی حیثیت سے اور مالی حیثیت سے، ہر حیثیت سے دنیا کا پسماندہ ترین علاقہ تھا اور ساری دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں کہاں تک گئیں؟ اس کی شاخیں آسمان تک گئیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اشاعت اور فتوحات کے نتیجے میں کتنی سلطنتیں پیدا ہوئیں، اس کے نتیجے میں کتنی دانشگاہیں، کتنی جامعات وجود میں آئے، کتنے جامعات وجود میں آئے، کتنے مراکز ہدایت و تربیت قائم ہوئے، کتنے محقق پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے ادیب پیدا ہوئے اور کتنا بڑا لٹریچر تیار ہوا۔ کسی ایک زبان میں بھی اگر آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو مشکل ہے۔ جو کلمہ کہا گیا تھا جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر، وہ کلمہ آج ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور وہ اپنے پھل دے رہا ہے، شجرۃ طیبہ کی طرح پھل پھول رہا ہے۔ عناصر اربع کا خیال، ایک تو چیز ہے علم و معرفت، دوسری چیز ہے زبان کی تاثیر اور قوت، اور تیسری چیز ہے اخلاص و دردمندی، یعنی خود دل پر چوٹ ہو اور جو چیز نکلے بلکہ قلب سے نکلے، صرف قلم سے نہ نکلے، تب اس کا اثر ہوگا۔ اگر ہم نے ان عناصر اربع کا خیال رکھا تو مغربی ممالک میں اور اس نئے بدلے ہوئے زمانے میں اور مختلف زبانوں کے بولنے والوں میں تحریری و تقریری طور پر دین صحیح کی دعوت ضرور اثر انداز ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر نتائج عطا فرمائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بشارت اور فعل نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ورنہ آدمی یہ کہتا کہ زمانہ گزر گیا، اب یہ 20ویں صدی ہے، دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، سائنس، پالیٹکس، ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں سے کہاں تک پہنچی، ذہن و فکر کا معیار بدل گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب اس وقت اسلام کی دعوت کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو قرآن نے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا کہہ کر تسلی دی ہے اور تقویت کا سامان کیا ہے کہ کسی زمانے کے کسی جگہ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اسلام کی دعوت دینے کا کیا فائدہ۔ قرآن نے کل حین کہہ کر زمانے کی تحدید کو ختم کر دیا، لیکن یہ سب اللہ کے ارادے اور قدرت سے ہوگا۔ اس نے باذن ربیہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ اپنی ذہانت پر، اپنی زبان کی مہارت پر اعتماد نہ کرو، بلکہ یہ بھی سمجھو کہ اللہ ہی اگر چاہے گا تو اثر ہوگا، اور اللہ ہی چاہے گا تو اثر ہوگا۔ اس کے اندر دعوت کا پورا نقشہ آ گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیات اور پورا قرآن کریم ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ کا ارادہ اور قدرت ہی اصل ہے۔ اس لیے داعی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو داعی سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اخلاص کامل ہوگا، پھر جو بات کہے گا گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے کہے گا، اور جب بات اللہ کی طرف سے کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں میں اثر پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اندر علم و معرفت بھی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کی تاثیر اور قوت بھی اس میں کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص و دردمندی اور خود دل پر چوٹ ہو اور جو چیز نکلے بلکہ دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے والی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ تو اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چنتا ہے، جن بندوں کو منتخب کرتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے، ان میں پہلی صف ہے انبیاء کرام کی، کہ اللہ انبیاء کو چنتا ہے اور انہیں علم خداوندی عطا فرماتا ہے، اور اس علم خداوندی کی دعوت دینے کا انہیں حکم دیتا ہے، اور اس دعوت کے اندر جو ہے وہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ مقام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان کے انتخاب پر ملا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہم کو اور آپ کو بھی حاصل ہے کہ ہم اور آپ بھی اگر چاہیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر کے جو ہے وہ مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں، جس کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے،
کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ہم نے تمہیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف، تمام بھلائیوں کو، جو بھلائیاں لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان میں تشریف لائے، جو بھلائیاں مکہ مکرمہ کے صحرا سے اٹھیں اور آج ساری دنیا کے اندر پھیل گئی، ان بھلائیوں کو اللہ کے بندوں میں عام کرو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم خود بھی ان برائیوں سے رکو جن باتوں کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ان سے بالکل پرہیز کرو، ان سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ کے بندوں کو بھی جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، غیبت سے، شراب سے، زنا سے، بے حیائی سے، بددینی سے، شرک سے، بدعت سے، کفر سے اللہ کے بندوں کو بھی روکو۔ اور تمہارا بھروسہ، تمہارا تعلق، تمہارا اعتماد، تمہارا ایمان وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر، ایک اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کون ہے؟ مومنہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہو، وہ ہے مومن، وہ ہے مومنہ، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور پکا بندہ۔ لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور صاحب قرآن کسی باعمل، با کردار، متقی، پرہیزگار عالم دین کو تلاش کر کے اس سے وابستہ رہنا چاہیے، اور قرآن کریم کے علوم و معرفت کو اور قرآن کریم کی تاثیری زبان اور قوت کو اور اخلاص و دردمندی کو، اور خود دل پر چوٹ ہو اور جو چیز نکلے وہ دل سے نکلے والی ان صفات کو ہمیں وہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کلمہ طیبہ کی دعوت کے لیے انشاءاللہ ہمیں چن لے گا، اور جس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری اور انسانوں کی دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا کشجرۃ طیبہ، یہ محض اتفاقی لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اتفاقی لفظ نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شجر طیبہ ہو، یہ نہیں کہ آپ برگد کا درخت لگا دیں، نیم کا درخت لگا دیں، کانٹے بو دیں اور آپ ان سے اچھے پھل پھول کی امید کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شجر طیبہ ہو۔ پھر اس شجر طیبہ کی جو صفت خدا نے بیان کی وہ بالکل اس کے دین کی صفت ہے۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، جڑ
تمہیں نظر آئے